طولانی روایت ہے. سائل نے آ کے رسول خدا سے سوال کیا، کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا. جلدی جلدی یہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں. الدال علی الخیر کفاعلہ، میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، میں یعنی ایسے شخص کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، یہ ہستی خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پھر بلال سے کہا کہ اس سائل کو لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑاؤ. یہ آپ کو یاد ہے خیبر کے موقع پر علی کو روانہ کیا تھا، کہاں فرمایا تھا کل یہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا فرار نہیں ہوگا، یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہی الفاظ خاتون جنت کے بارے میں فرمائے ہیں، یہ اس کے پاس بھیجوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرے، وہ کرتی ہے ہستی، اور خدا اور رسول اس کے خدا اور رسول اس کے محبوب ہیں، خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. دستک دی اس بندے خدا نے، دروازہ کھولا، وہ بی بی کے سامنے اس نے اپنا سوار رکھا جس طرح رسول خدا کے سامنے سوار رکھا تھا. آپ کے پاس ایک وہ کسی پتہ دمبے کے چمڑے کا وہ فرش تھا جس پر دن کے وقت حسن اور حسین دونوں شہزادے آرام کرتے تھے، وہ اس کے حوالے کر دیا. عرض کیا دختر پیغمبر میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میرے بدن پر مناسب لباس نہیں ہے، مجھے لباس چاہیے، یہ چمڑا میرے کس کام کا؟ آپ کے گلے میں ایک گردن بند ایک ہار تھا جو جناب حمزہ سید الشہداء کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے بطور ہدیہ اور تحفہ خاتون جنت علیہ السلام کو دے رکھا تھا. وہ گردن بند اٹھا کے دے دیا. ایسی بکس کے اندر کئی گردن بند نہیں پڑے ہوئے تھے، یہ بھی خود خریدا نہیں تھا، ہدیے میں ملا تھا، اٹھا کے دے دیا. وہ بندے خدا بھی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی نے اپنا گردن بند اٹھا کے مجھے دے دیا ہے. وہ بھی ایسا بامروت انسان تھا، سیدھا نہیں جاتا مارکیٹ کسی وہ سنارے کے پاس جا کے اس کو فروخت کرے. رسول خدا کے پاس آیا، یہ آپ کی بیٹی نے مجھے دیا ہے. یہ روایت کہتی ہے رسول خدا اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عمار بن یاسر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ یہ گردن میں خریدوں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے یہ عمار نہیں چاہتا تھا یہ گردن جو خاتون جنت کے جسد پاک سے مس ہو چکا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ لگے، کسی اجنبی کے ہاتھ لگے. فرمایا رسول خدا نے لو اشترک فیہ ثقلان ما عظمہم اللہ بالنار، اگر تمام انسان اور جن اس گردن بند کی خریداری میں اپنا حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. اس نے کہا ہاں بھائی فروخت کرو گے؟ کہا کہ ہاں فروخت کروں گا. کیا قیمت لگاؤ گے؟ کتنا یعنی باانصاف آدمی تھا. کہا ایک وقت کا کھانا البتہ سالن گوشت کا ہو، یہ لکھا ہوا روایت کے اندر ہو جی، اور لباس مناسب جس میں خدا کی عبادت کروں، اور وہ واپسی کا کرایہ. قیمت لگائی عمار نے 20 دینار جو سونے کا ہوتا تھا، 200 درہم اور ایک برد یمانی بھی دی، اور اپنی سواری یہ نہیں کہ گھر پہنچا کے واپس آ جائے، اپنی سواری بھی اس کو دے دی. کافی ہے یہ قیمت؟ کہا میں نے زندگی میں ایسا سخی آدمی نہیں دیکھا. معاملہ طے پا گیا جی. 200 درہم بھی دیے، 100 دینار بھی دیے، اپنا لباس بھی دیا برد یمانی کی صورت میں، اپنی سواری بھی اس کے حوالے کی. اور عمار کا غلام تھا ارناب کا، اس کا نام غالباً دہم ہے. اچھا، اس کو کہا کہ یہ جو گردبندن تھا نا، اس کو ایک اور برد یمانی میں وہ کستوری جس کو مشک بھی کہا جاتا ہے اس سے معطر کیا اور لپیٹ کے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یہ رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو اور آج کے بعد تو رسول خدا کا ہے.
غلام کو بھی رسول خدا کی ملکیت میں دے دی، اور یہ گردن بند جو اس فقیر سے خریدا تھا وہ بھی رسول خدا کے حوالے کر دیا۔ اب رسول خدا نے عمار کے وہ غلام جو رسول خدا کی ملکیت میں آیا تھا اس سے کہا کہ یہ گردن بند میری بیٹی کے حوالے کرو، اور آج کے بعد تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے، فاطمہ کی ملکیت میں دے دی۔ یہ عمار کا سابق غلام خاتون جنت کے گھر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بتاتا ہے، سارا ماجرا بتاتا ہے، یہ ماجرا ہے، میں عمار کا غلام تھا اور اس طریقے سے اس نے مجھے آپ کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دے دیا تھا، انہوں نے آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے، اور یہ آپ کا ہار۔ بے ساختہ اس کے منہ سے جملہ نکلا جو عرب تعجب کے موقع پر بولا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بی بی نے پوچھا کس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ کہا اتعجب من عظمت هذا العقد، میں اس گردن بند کی عظمت پر تعجب کرتا ہوں۔ قد اطعم جائعا، اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، وکسا عریانا، اور ایک کپڑے کا محتاج، عریان ننگے کو کہتے ہیں، یعنی جس کے بعد مناسب لباس تھا اس کو لباس بھی پہنایا، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، جی، اور گردن بند وصول کر کے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جا میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ پھر اس نے کہا ہاں سبحان اللہ، تو کہا مجھے اس بابرکت گردن بند پر تعجب ہوتا ہے۔ اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، جو لباس کا محتاج تھا اس کو لباس بھی پہنایا، راہ خدا میں وہ غلام کو بھی آزاد کیا، وَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهَا سَالِمًا، رب مالک کو کہتے ہیں، اور صحیح حالت میں واپس اپنے مالک کے پاس بھی آ گیا ہے۔ اس کو ایثار کہتے ہیں۔